السلام علیکم پیارے بچوں، ہمارا آج کا سبق 8ویں جماعت کے بچوں کے لیے مضمون اردو اور موضوع ہے ہماری تاریخ۔ ہماری تاریخ نظم جو جان نثار اختر صاحب نے لکھی ہے، اس کے پہلے جو سوال تھے ان کے ہم نے جوابات لکھے ہوئے ہیں۔ اب اس میں کچھ اور سوال رہ گئے ہیں، آج ہم ان کے جوابات لکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ دھیان دیجیے گا۔ آج ہمارا جو سوال ہے پہلا، وہ ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ نیچے جو لفظ لکھے گئے ہیں ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ آپ ان کو اپنے حساب سے بھی استعمال کر سکتے ہو، لیکن میں نے کیسے استعمال کیا ہے میں آپ کو دکھا دوں گا۔ تو جملے، یہ لفظ میں پہلے پڑھ لیتا ہوں۔ اجالے، اجنبی، نفرت، چالاک، وفا، امن، آزاد۔ تو میں نے ان کو استعمال کیا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اجالے، اس کا استعمال ہے ہر کام اجالے میں کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے اجنبی، کسی اجنبی انسان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا ہے نفرت، برے کاموں سے ہمیشہ نفرت کرنی چاہیے۔ چالاک، لومڑی بہت چالاک ہوتی ہے۔ وفا، میں نے آپ کو وفا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ امن، جس ملک میں امن ہوتا ہے وہاں کے باشندے خوشحال ہوتے ہیں۔ آزاد، آزاد فضا میں رہنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ تو یہ تھے کچھ لفظ جن کا ہمیں استعمال کرنا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئے ہوں گے اور آپ اپنے حساب سے بھی ان کو استعمال کر سکتے ہو۔ ایک اور سوال ہے، ان لفظوں کی جمع لکھیے۔ ہمیں جمع لکھنے ہیں ان کے۔ لفظ دیے گئے ہیں، لفظ ہے تہمت، فرنگی، فکر، عمل، جذبہ۔ یہ واحد ہیں، ہمیں ان کے جمع لکھنے ہیں۔ جیسے آپ کو پہلے ہی معلوم ہے، واحد ایک کو کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ ان کو جمع کہتے ہیں۔ تو پہلا جو ہے لفظ وہ ہے تہمت، اس کا جمع ہے تہمتیں۔ پھر ہے دوسرا فرنگی، اس کا ہے فرنگیوں۔ پھر ہے فکر، فکر کا جمع ہے افکار۔ اس کے بعد ہے عمل، عمل کا جمع ہے اعمال۔ اس کے بعد ہے جذبہ، اور جذبہ کا جمع جو ہے وہ ہے جذبات۔ ایک اور سوال ہے اس میں، اس نظم میں شاعر نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے انہیں اپنے لفظوں میں لکھیے۔ جیسے کہ ہم نے یہ نظم پڑھی اور اس میں ہم نے شاعر کے جو خیالات تھے ہم نے اس میں پڑھے۔ شاعر نے کن خیالات کا اظہار کیا ہے ان کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ آپ اپنے حساب سے بھی لکھ سکتے ہو، لیکن میں نے جو لکھا ہے میں آپ کو سناتا ہوں، آپ سنیے گا۔ اس نظم میں شاعر نے ہندوستان میں رہنے والے ہندوؤں، مسلمانوں وغیرہ کے تہواروں کا ذکر کیا ہے اور ان کو ہماری تاریخ اور ورثہ سے تعبیر کیا ہے۔ انگریزوں نے ہندوستان پر قبضے کے دوران اپنی سیاست چلانے اور ہندوستان پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے اس مقدس ورثہ کو داغدار بنانے کی کوشش کی اور اس میں تعصب کا بیج بویا۔ شاعر کہتا ہے کہ آزادی کے بعد اب ہم اس تاریخ کو دوبارہ لکھیں گے جس میں دلجوئی و دلداری اور مذہبی رواداری موجود ہو۔ شاعر لکھتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں قرآن پاک اور گیتا جیسی کتابوں سے لیا گیا سچائی کا سبق ہو۔ شاعر لکھتا ہے کہ یہاں گوتم، نانک اور چشتی جیسے باکمال ہستیاں پیدا ہوئیں جن کے مقابلے کا زمانے میں کوئی اور نہ اٹھا، جنہوں نے میل جول، اتفاق اور بھائی چارے کا سبق دیا۔ تو یہ تھا جو اس کے سوالات تھے، ان کے جوابات۔ اب اس میں غور کرنے کی باتیں ہیں، آپ ان پر خود بھی غور و فکر کر سکتے ہو۔ تو یہ ہے، آج دنیا میں امن قائم رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کے لیے اتحاد و اتفاق بہت ضروری ہے۔ اس نظم میں شاعر نے آپسی محبت، مساوات اور اہنسا کے اصولوں کو اپنانے کی بات کہی ہے۔ ان باتوں پر غور کرنا ہے اور امید ہے کہ آپ ان پر غور کرو گے۔ تو اس کے ساتھ جو یہ نظم تھی ہماری تاریخ، اس کو ہم نے مکمل طور پڑھ لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کی جو نوٹ بک ہے، جو کاپی ہے آپ کی، وہ اچھی طرح سے بناؤ گے، مینٹین کرو گے۔ تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ہم انشاءاللہ ان کو دیکھ ہی لیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔